آزاد کشمیر میں سڑکوں کی جو کثافت ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر سے بھی بہتر۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور طلباء کا تناسب بھی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہترین ہے۔ اور اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تھوڑا سا، تو آبادی کے کم اور منتشر ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں سڑکوں اور تعلیمی سہولیات کا معیار پاکستان کے بیشتر علاقوں سے بہتر ہے۔ آزاد کشمیر میں معیاری تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک نیوز ہے، ایک ریومر ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی خواندگی کی شرح جو ہے وہ 76.8% ہے، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں کے طلبہ کے لیے 22 یونیورسٹیز میں 125 مخصوص سیٹیں اور پنجاب کے میڈیکل کالجوں میں 36 سیٹیں مخصوص ہیں۔ اور اس کی ڈیٹیل کی اگر ہم بات کریں تو آزاد کشمیر پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا خطہ ہے، اور یہاں کے نوجوانوں کو ملک کی بہترین یونیورسٹیز میں داخلے کی جو ہے وہ سہولت دی جاتی ہے، سہولت موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں بنیادی صحت کی سہولیات ناکافی ہیں، یہ جو ایک ہم اکثر سنتے ہیں بات، اور اس کی جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں مریضوں اور بستروں کا تناسب پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہے۔ فوجی ہسپتالوں میں گزشتہ 5 سال میں 86 لاکھ مریضوں کا مفت علاج کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں تو فوجی ہسپتالوں کے تعاون سے آزاد کشمیر کے باشندوں کو مفت اور معیاری صحت کی سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ تو بالکل جی ایسا ہی ہے کہ بعض صرف ہم خبریں سنتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو آزاد کشمیر سے متعلق ہیں وہ میں بتا رہی ہوں، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو۔ آزاد کشمیر میں گندم کی قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یہ بھی ایک ریومر ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اور اس کی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گندم پورے پاکستان میں سب سے سستی ہے، تقریباً مین لینڈ کے مقابلے میں 50% سستے داموں دستیاب ہے۔ واو! وضاحت کی طرف اگر ہم جائیں تو آزاد کشمیر کے باشندے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سبسڈی والا آٹا حاصل کر رہے ہیں۔ تو جی دیکھیے کیا حقیقتیں ہیں اور کیا ان کی ریالٹیز ہیں۔ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی 30%، 30% آبادی سرکاری ملازمت میں ہے، جو دنیا میں چھٹے نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ 3.24% آبادی فوج یا نیم فوجی دستوں میں خدمات انجام دے رہی ہے، جو کہ اوبویسلی ایک بڑی شرح ہے۔ وضاحت کی طرف اگر ہم جائیں تو آزاد کشمیر میں سرکاری نوکریوں کا جو تناسب ہے وہ دنیا کے زیادہ تر ممالک سے بہتر ہے۔ بے روزگاری کا تاثر درست نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ اور جی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جی آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی زیادہ تر بجلی پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اور کچھ نہیں ملتا، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آزاد کشمیر قومی گرڈ میں صرف 6.44% بجلی فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں کے عوام پورے ملک میں سب سے کم بجلی کے ریٹ پر بجلی استعمال کر رہے تھے۔ اور بالکل ہمارے یہاں بجلی کا کیا حال ہے، اور وہاں پہ یہ بالکل بات سچ ہے کہ وہاں پہ بجلی جو ہے وہ بہت کم ریٹ پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ وضاحت اگر میں آپ کو اس کی دیتی چلوں تو آزاد کشمیر میں بجلی کی کھپت پیداوار سے زیادہ ہے، اور یہاں کے عوام کو سب سے سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ بالکل جی ایک بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایک بڑی مطلب ایک گڈ نیوز ہے، ایک خوشخبری ہے یہ کہ اب بجلی اگر کہیں پہ کم ہے تو۔ آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بہت خراب ہیں، یہ ایک ریومر ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ وہاں کے لیے مشہور ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 100% ٹیلی کام کوریج ہے، یہاں 1411 سے زیادہ ٹاورز موجود ہیں۔ آزاد سروے کے مطابق 3G 4G سگنل کی طاقت جو ہے وہ 90% 90% سے زیادہ ہے۔
اور ذات تشریح میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات جو ہیں وہ مکمل اور معیاری ہیں، یہاں تک کہ آئی ٹی فری لانسنگ جیسی جدید سہولیات بھی دستیاب ہیں۔